رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو پوری دنیا کے اندر رحمتیں اور برکتیں لے کر آتے ہیں، اور رمضان المبارک میں تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، قید سلاسل ہو جاتے ہیں، ان کو زندان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے چاند رات سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، رحمتیں عروج پر ہوتی ہے، برکتیں عروج پر ہوتی ہے، اور بد سے بدتر بندہ بھی رمضان المبارک میں عبادت کے جوش و خروش کے ساتھ بندگی کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو دوستوں، یہ مہینہ بڑی برکتوں کے ساتھ آیا ہے، سعادتوں کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں خوب سے خوب تر عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیا پتہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگانی کا آخری رمضان ہو، اس لیے ہم اس کو بہتر سے بہتر، خوب سے خوب تر بنانے کی کوشش کریں گے اور اس رمضان کو ہم ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ نہ جانے کتنے رمضان ہماری زندگی میں آئے، بس کسی کے 20 سال، کسی کے 25 سال، کسی کے 30 سال، کسی کے 50 رمضان آئے اور چلے گئے، لیکن ہدایت کا ذریعہ نہ بن سکے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں، اس رمضان کو ہم سب کے لیے ہدایت والا رمضان بنا دیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کا ایک مہینہ اچھی طرح گزار لے اور عبادت و بندگی کے ساتھ گزار لے، گناہوں کو چھوڑ کر گزار لے، تو اس کے 11 مہینے اللہ تعالیٰ خود بخود اچھے گزار دیں گے۔ دوستوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص ایک مہینہ رمضان کا اچھی طرح گزار دے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کا اچھی طرح گزار دیں گے۔ تو اس رمضان کو ہم قیمتی بنائیں، جہاں تک ہو سکے اس رمضان میں عبادت و بندگی کا اہتمام کریں، اور خاص طور پہ رمضان المبارک میں ایک اہم امور کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، اور وہ ہے شاپنگ، کپڑوں کی شاپنگ، چپلوں کی شاپنگ، یا پھر بچوں کی شاپنگ، یا بڑوں کی، یا پھر عید کی تیاری، کھانے پینے کی شاپنگ جو ہوتی ہے، خصوصاً رمضان المبارک میں اس کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ حالانکہ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ شاپنگ کے لیے نہیں آیا، بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ عبادتوں کے لیے آیا ہے۔ رمضان میں ہمیں عبادتیں کرنا ہے، تلاوتیں کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ داروں کو کھانا کھلانا ہے، ننگوں کو کپڑے پہنانا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، تلاوت کریم کرنا ہے۔ یہ سارے کام ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ اور جہاں تک شاپنگ کا مسئلہ ہے اور شاپنگ کی بات ہے، تو اس کا احسن اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے شاپنگ رمضان میں نہ کریں، رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہے اسی میں پوری شاپنگ کر لیں، اسی میں کر لیں شاپنگ، اس لیے کہ رمضان سے پہلے اگر ہم شاپنگ کر لیں گے تو رمضان میں ہم سکون کے ساتھ عبادت کر سکیں گے۔ ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان المبارک میں شاپنگ کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور پھر صبح سے شام تک شاپنگ کرتے ہیں، شام کو تھکے ہارے آ کر کئی لوگ ہوتے ہیں جن کی تراویح چھوٹ جاتی ہے، کچھ لوگ تو ہیں جن کی عشاء کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، اور کچھ لوگ عورتیں وہ بھی ہوتی ہیں جو رمضان میں روزہ کی حالت میں شاپنگ کر کے دوسرے دن بیمار پڑ جاتی ہے، ان کا روزہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو دوستوں، شاپنگ ہم شعبان میں ہی کر لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو ہو سکے رمضان سے پہلے رمضان ہی کی تیاری کر لیں، رمضان میں شاپنگ اور رمضان میں کسی اور چیز کی تیاری میں مشغول نہ ہو۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رمضان میں اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر عبادت و بندگی میں لگ جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی الحمدللہ ایسے بہت سارے گھرانے ہیں کہ جس کے اندر ماشاءاللہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ لوگ رمضان میں شاپنگ وغیرہ نہیں کرتے، بلکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ ایک بچی کا واقعہ عجیب و غریب عاجز نے سنا ہے، آپ حضرات بھی سن لیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک ہمارے تلنگانہ کا واقعہ ہے، ایک شہر میں کچھ گھر کے لوگ، کچھ گھر کے افراد شاپنگ کے لیے گئے، اس میں ایک بچی بھی تھی۔ اس بچی نے
رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں اس بچی اور اس کے گھر والے سب شاپنگ کے لیے گئے دکان میں. دکاندار نے خود روایت سنائی کہ یہ لوگ جب آئے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ اچھے اچھے کپڑے بتائیں. ہم نے ان کے سامنے سارے کپڑے رکھ دیے. انہوں نے کہا اور بھی کوئی اچھے کپڑے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ بھائی کپڑے اور اچھے رمضان میں آئیں گے، آپ 10 دن کے بعد 10 رمضان کے بعد آئیے، ہم آپ کو دکھائیں گے اچھے سے اچھے کپڑے. تو انہوں نے کہا، اس بچی نے کہا جو 8 سال یا 9 سال کی بچی تھی، معصوم بچی کہنے لگی کہ رمضان میں تو نہیں، ابھی جو ہے وہی بتائیے، ہم رمضان میں نہیں آ سکتے. ہم نے کہا کہ بھئی رمضان میں کیوں نہیں آ سکتے؟ تو اس معصوم سی بچی نے کہا کہ رمضان شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے بلکہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، اللہ کی بندگی کا مہینہ ہے. دکاندار صاحب نے کہا کہ مولانا جب ہم نے یہ بات اس بچی کی زبان سے سنی تو ایسا محسوس ہوا کہ ہمارے پاؤں سے زمین کھسک گئی ہو. اللہ اکبر. تو دوستو یہ اللہ والوں کی علامت ہے، نیک بندے اور بندیوں کی نشانی ہوتی ہے جو رمضان میں صرف خالص اس مہینے کو عبادت کا مہینہ سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے. اس لیے رمضان میں ہو سکے تو رمضان سے پہلے ہی پوری شاپنگ کر لے. ہاں اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہو، پریشانی ہو، تو ایسے صورت میں جتنی اپنی حیثیت ہے اوقات ہے اتنی ہی کی شاپنگ کر لے. خوب زیادہ شاپنگ وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رمضان میں تو عید کی جو شاپنگ ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے کپڑے پہنیں گے تو عید ہوگی. نہیں دوستوں، اچھے کپڑے پہننے پر عید نہیں، بلکہ حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید اس کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن لے، عید اس کی نہیں ہے جو خوشبو لگا کر آ جائے، عید تو اس کی ہے جو روزوں سے اپنے آپ کو پاک کرے، گناہوں سے توبہ کرے اور روزے داروں کو کھانا کھلائے اور زکوٰۃ نکالے، صدقہ خیرات کرے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے، اس کے لیے عید ہے. تو دوستوں ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ شاپنگ اگر ہم کو کرنا ہے تو رمضان سے پہلے کر لیں. ہاں اگر رمضان میں ہی کرنا ہے، کیونکہ رمضان سے پہلے پیسے وغیرہ نہیں تھے یا معلومات نہیں تھی، تو رمضان میں ایسے وقت میں جا کر شاپنگ کریں جس میں ہم کو کوئی تھکان پریشانی وغیرہ نہ ہو. آسانی کے ساتھ جائیں، صرف ایک دکان میں جائیں، کپڑے لے لیں اور واپس آ جائیں. لیکن صبح سے شام تک بس کپڑوں کے پیچھے دیوانوں کی طرح نہ پھرے، بلکہ چپلوں کے پیچھے دیوانوں کی طرح نہ پھرے، بلکہ جو سمجھ میں آ جائے، جو مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہم کو ملے گا. اس لیے جو بھی ہے ایک آدھ جو بھی ہے لے کر آ جائیں، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ رمضان کا مہینہ دوستوں یہ شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے، اس میں عبادت و بندگی کرنا ہے اور جہاں تک ہو سکے رمضان مبارک میں خوب سے خوب تر اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر ہم رمضان کا مہینہ غفلتوں میں گزاریں گے اور انہی چیزوں کے اندر بیکار کاموں کے اندر گزاریں گے تو پھر یہ رمضان ہمارے لیے ہدایت والا رمضان نہیں بن سکتا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.